اگر آپ حضور مشاہد ملت کی تاریخ پڑھی قسم خدا کی حق کو شخصیت کا نام حضور مشاہد ملت، جو لاکھوں ہزاروں علماء کے بیچ میں بیٹھ کر کے حق بولنے سے نہ ڈرتا اسے مشاہد ملت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو بریلی کا نہیں ہے نا، بہت توجہ سے سنیں، جو بریلی کا نہیں ہے نہ وہ حشمتی ہے، نہ وہ اشرفی ہے، نہ وہ برکاتی ہے، نہ وہ چشتی ہے، نہ وہ رضوی ہے، وہ ہوگا سارے سلسلوں والا، وہی ہوگا جو بریلی کے احمد رضا والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دکھ ہوتا ہے آج امت کس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، کبھی چوراہے پہ اترتے نہ گاڑی سے، اگر ایک سواری اترتی ہے بس سے، چار آٹو والے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک نا سامان لے کے بھاگ جاتا ہے، کہتا میرے میں بیٹھ، دوسرا آتا اس کا بچہ لے کے چلا جاتا ہے میرے میں بیٹھ، تیسرا آتا تو وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا ہے، بیوی چوراہے پہ کھڑی رہ جاتی ہے، سامان کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر بچے گئے، بچے کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر سامان گیا، سامان کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر گیا، شوہر کے ساتھ جاتی تو بچہ سامان گیا۔ یہ اس عورت کی طرح مثال ہو گئی آج امت کی، چوراہے پہ کھڑی ہے، وہ سوچ رہا ہے رضوی بن گئی، چشتی بن گئی، برکاتی بن گئی، حشمتی بن گئی۔ اگر حشمتی بن گیا تو ان سے جھگڑا کرنا پڑے گا، رضوی بن گیا تو ان سے جھگڑا کرنا پڑے گا۔ میں صرف 100 باتوں کی ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، اس بات کو دل پہ لکھ لو، اگر ایسے چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ نا، ایک ترازو لگانا اور بس آنکھیں بند کر کے جدھر امام احمد رضا ہو ادھر چلے جائیں، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادھر چلے جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں اس بات کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے گیت گائے اور ان کی اولاد کو گالی دے، ہمارا اس سے بھی سمجھوتا نہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس سے بھی سمجھوتا نہیں ہے۔ علی کرتے رہو اور علی کی اولاد کو تم حقارت سے دیکھو، علی والے نہیں ہو سکتے، وہ علی والا وہی ہوگا جو مسولی والا ہوگا، جو حرم شریف والا ہوگا، جو ان کے قدموں کی دھول ہوگا وہی علی والا ہوگا، اور احمد رضا والا وہ ہوگا جو بریلی کے اختر رضا والا ہوگا۔ نعرہ رسالت، بہت خوب، ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں حضرت، ماشاءاللہ۔ دل کے بھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ نہ توڑو امت کو یار، بڑی محنت سے میرے حضور نے بنائی، بڑی محنت سے بنائی ہے، اس دن کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ 4 پیر آ کے اپنی دیواریں کھڑی کر دے، نہیں جی، بریلی کی آج بھی یہ کھلی کرامت ہے کہ جو امام احمد رضا والا ہوتا ہے وہ کسی بزرگ کا گستاخ نہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہاں، یہ آج بھی بریلی کی کرامت ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا کسی بزرگ کا گستاخ نہیں ہوگا۔ بے شک۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ جی بریلوی ہے تو ہم مداری ہیں، میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں قسم خدا کی مجھ سے پکا مداری کوئی نہیں ہے، مجھ سے پکا حشمتی کوئی نہیں ہے، مجھ سے پکا فارسی بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے پکا چشتی بھی کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے پکا سیدوں کا غلام بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، اپنی صاف بات رکھتے یہ بیٹھے حضور حسانی ملت، ہم ان کی کیا تعریف کر سکتے؟ کسی نے امام شافعی سے پوچھا تھا حضور آپ بتائیے سیدوں کا مقام کیا ہے، تو امام شافعی نے 2 باتوں میں بات ختم کر لی تھی، کہتے ہیں ان کی عظمت ہم سے پوچھتے ہو، ان کی اپنی شان یہ ہے اگر ان پر درود نہ پڑے تو ہمارا نماز مکمل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ واہ، کیا کہنے ہیں، یہ شان ہے، اگر ان پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہے جی، بے شک بے شک۔ تو کیا کرو گے؟ قسم خدا کی امام احمد رضا نے خط کر دی، قلم توڑ دیا، کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کے واہ واہ، بہت خوب، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، بے شک۔ یار ہم حضور کے ہو ہی نہ سکے، چند دن کے لیے نعرے لگا کے حضور کے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سیدوں کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی ہے مجھے، یا آپ علماء سے پوچھنا کبھی تنہائی میں کہ تعظیم کا ادنا درجہ کیا ہے، مگر اتنا سمجھیے گا کہ سیدوں کی تعظیم، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ۔
اور پھر آج تو وہ آیا بیٹھا ہے جسے مولائے کائنات کا جبہ میسر ہے. بے شک سبحان اللہ. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں رتنے کو مل جائے جو نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. ہم تو ان کے قدموں سے لگنے والی جوتی کے محتاج ہیں. ان کی کتنی عظمتیں ہیں، انہیں تو مدینے شریف سے مولائے کائنات کا جبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. بھائی زندہ زندہ باد. باد. اللہ اللہ سلامت رکھے، آمین اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے. آمین. سننا پیارے، حضور والے ہو جاؤ، حضور والے ہو جاؤ. ہاں بس وہ کہا تھا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ بندہ نواز. ہاں، آج تو سلسلے بھی نہ ٹوپیوں سے بات، کسی نے کپڑے اس کے ساتھ خاص کر دیے کہ یہ سلسلہ والا یہ کپڑا پہنے گا، یہ سلسلے والا یہ ٹوپی پہنے گا. نہیں یار، ہم یہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے نا بہت نیچے سے لا کے یہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہے. کچھ تو سمجھاتے ہی ہے، میرے ہو گئے تو کسی سے مسافہ نہ کرنا، میرے ہو گئے تو کسی کا ہو مت جانا. ہاں میں بھی کہتا ہوں ایسا ہو جیسا پیر کا ہونا چاہیے، کسی کا ویسا مت ہو. حضرت حسن بصری حضرت رابعہ بصریہ سے ملاقات کے لیے گئے، پوری بات نہیں بتاؤں. سبحان اللہ. ملاقات کے لیے گئے، جانے کے بعد کہنے لگے بڑے چرچے سنے ہیں آپ کے، چلو آج آزماتے ہیں کس میں کتنا دم ہے. تو آپ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی چلو نماز پڑھتے ہیں. حسن بصری نے مصلی پانی پہ پھینک کے کہا چلو رابعہ یہاں نماز پڑھتے ہیں. رابعہ بصریہ بھی رابعہ بصریہ، انہوں نے ہوا میں مصلی پھینک کے کہا نماز پانی پہ نہیں، نماز ہوا میں پڑھنے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز ہوا میں پڑھی جائے گی. دونوں نے نا اپنے اپنے مصلوں پہ نماز پڑھی، نیچے اتر آئے. اور پھر اس کے بعد رابعہ بصریہ کیا کہتی حسن تم نے پانی پہ مصلی بچھایا، تمہارا کمال نہیں ہے. میں نے ہوا پہ مصلی بچھایا، میرا بھی کمال نہیں ہے. کیا ہوا؟ پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں، ہوا میں مکھیاں اڑتی ہیں. حضرت حسن بصری دیکھتے رہتے. اگلا جملہ جو تھا انہوں نے جو کہا سب کو سبق سیکھنا چاہیے اس بات سے. انہوں نے کہا اچھا جی جب ہر بات میں کئی نہ تبھی، تو انہوں نے کہا کبھی شیطان کی برائی کر کے نہیں دیکھا تم نے؟ تو ایک تاریخ ساتھ جملہ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا، مسکرا کے کہا تھا مجھے رحمان کی فرصت سے تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی شیطان کی برائی کر دیا. پیر کا ہے نا تو اپنے پیر کا ہے نا تو اپنے پیر کے گنگا تجھے اتنا موقع کیسے مل جاتا دوسرے کے پیر میں عیب نکالا کرتا ہے. نہ پتی کا شوربہ وہ بتائیں گے جنہیں تاج الشریعہ کے تاج کی اہمیت کا پتہ نہیں کہ ساتھ کیا تھی ان کی. ابے کلیجے پھٹ گئے جنازے کی بھیڑ دیکھ کر، جو دکھنے والی تھی اور جو علم مصطفیٰ سے ملا تھا اس کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ قسم خدا کی میں نہیں کہتا ہوں اپنے پیر کو چھوڑو، میں بھی کہتا ہوں اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت. جو تمہارا پیر کہتا ہے اگر شریعت کے دائرے میں کہتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو، شریعت کے خلاف چلاتا ہے لات مار دو اور دعوے کے ساتھ کہہ دو ہم تیرے نبی ہیں، ہم اس کے ہیں جو مدینے والے محمد کی شریعت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن روح کائنات کا حرم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. بھائی پیر کیسے ہوتے ہیں؟ مرے جا رہے پیر کو بھی جیب سے مطلب ہے، اخلاق کی جگہ ہی نہیں ہے. میں قسم خدا کی نبی کے بیٹے کو کیسے ہوتے نبی کے بیٹے کو ہی نہ دیکھ لے. میں ان سیدوں کو بھی جانتا ہوں جو چک بندی میں نکل کے آ گئے. ہاں مگر قسم خدا کی حضور کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں ان سے بات کرو، ہوٹ کب ہلتے بات کب نکل جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. سبحان اللہ. میں ان لوگوں کے ہوٹ دیکھتا رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں میری امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتلی، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اگر ان کے ہوٹ ایسے تو میرے مصطفیٰ کے ہوٹ کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ اکبر حالات دیکھیے ایسے لوگ. اللہ سلامت رکھے. میں جانتا ہوں ایک ماں نے کہا بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کمانے کے لیے جاؤ. وہ مرید سنے جو کھڑ کھڑ بجتے رہتے ہیں چمچوں کی طرح. ہاں بجامت کرا کرو،
اپنے اندر وزن پیدا کر. ماں نے کہا بیٹے جا کچھ کمانے کے لیے جا. بیٹا جب گھر سے نکلا ماں نے کہا بیٹے جا تو رہا ہے, میری بات یاد رکھنا. کہا کیا؟ کہا پہلے کسی اللہ والے کا مرید ہو جانا سبحان اللہ. اور اس کے بعد کام کرنا. بچے نے اتنا سنانا, نئی عمر کا لڑکا تھا, 15-16 سال کا بچہ. کہنے لگا ماں پیر کی پہچان تو بتا دے کیسے ہوگی. تو ماں نے کہا بیٹے 3 چیزیں دیکھ لینا, تسبیح, مصلی, لوٹا. بے شک. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو سمجھ لینا پیر ہے. تو جس فرم میں وہ گیا نا تو کام تلاش کر رہا تھا. اتفاق سے دیکھا نا جو مالک تھا نا اس کے پاس مصلی بھی تھا, لوٹا بھی تھا, بدنا ٹھیک ہے وہ بھی تھا, اور تسبیح بھی تھی. جا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مرید کر لو. اس کے پسینے چھوٹ گئے. کہنے لگا جی مسئلہ بھائی میں بزنس مین ہوں تو مرید ہونے چلا ہے یہاں. کہنے لگا نہیں میری ماں نے کہا جس کے پاس 3 چیزیں ہوں گی وہ پیر ہوگا. سبحان اللہ. تو پکڑ لیا, چھوڑا ہی نہیں اس نے. جب نہیں چھوڑا تو اس نے بھی سوچی جان تو بچانی ہے یار, کہلا چل 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 میرا مرید ہو گیا. یار کیا عقیدت تھی. جب مرید ہوا نا, بغداد کی کہانی ہے, ایک دن شور ہوا, غوث پاک گزر کے جا رہے ہیں گلی سے, تو سارے لوگ دوڑ کے آگے راستے میں غوث پاک کا دیدار کرنا ہے, لیکن یہ نہیں نکلا. یہ اپنی جہاں تھا نا ادھر سے پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا غوث پاک کی طرف, پیٹ کر لی. تو سب غوث پاک کو دیکھ رہے تھے, لیکن میرے بڑے پیر کی نگاہ اس کو دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا آپ نے یہ جوان کیوں نہیں آیا؟ تو کہا حضور یہ زبردستی کا مجھے پیر بنائے پڑا ہے, اور یہ یہاں اس لیے نہیں آیا, وہ جانتا ہے آپ غوث پاک ہے, اور آپ کو اس لیے نہیں دیکھا کہ اگر آپ کو دیکھے گا تو میری اہمیت گھٹ جائے گی اس کی نظر میں. بے شک. یہ ہوتے ہیں رشتے پیر مرید کے, کہ اگر مجھے دیکھے گا آپ کی ویلیو گھٹ جائے گی, میری ویلیو گھٹ جائے گی آپ کو دیکھنے کے بعد, اس لیے وہ آپ کو دیکھنے نہیں چاہتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بلاؤ. بڑے پیر کا حکم تھا, بلایا گیا, گردن جھکا کے کھڑا ہوا. کہنے لگے پیارے دیکھتا کیوں نہیں نظر اٹھا کے؟ کہنے لگا حضور پوری زندگی صرف اپنے پیر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر اتنا سنا ہے. غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں یہ تو پیر بھی نہیں ہے. کہا حضور اگر نہیں تھا تو آپ بنا دیجئے, آپ بنا دیجئے. یہ مرید کا قدم پکڑے غوث پاک کے, کہا پیر نہیں بدلوں گا, البتہ آپ اسے پیر بنا دیں. یہ تو وہ ہے جو چور کو ابدار بنا دیتے ہیں. کہنے لگے صدیق ہے جا, میں نے تیری وجہ سے تیرے پیر کو ولی بھی بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. اور سنیے میرا مریدی ہوتی کیا ہے؟ مرید لا یرید, مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہوتا, کوئی مرضی اپنی نہ ہو. ہاں جب حضرت عبداللہ ذوالوجادین حضور کی چوکھٹ پہ آئے تھے, میرے نبی نے کہا تھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا, کہا تھا حضور غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتے, جو آپ کا نام رکھ دیتے ہیں وہی نام ہو جائے. سبحان اللہ. وہی نام ہو جائے. تو میرے حضور نے کہا تھا آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالوجادین. تبھی سے نام پڑ گیا, پوری کائنات اسی نام سے جانتی ہے. مگر آج کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, پیر کے آگے بھی اپنی رائے چلاتے ہیں, چلایا کریں. میں تمہیں بتا رہا ہوں نا پیرا مریدی کا سلسلہ کیا ہے, کھیل بنا رکھا ہے. مرید کو تو پیر کو تو خالی دعا کی مشین سمجھ رکھا ہے, تعویذ کر دے بس کام ہو جائے گا. نہیں جی, خالی تعویذ نہیں, قیامت کی بھی دیکھنی ہے. سوچ سمجھ کے ذرا. ہماری قوم نہ بڑی سادہ قوم ہے, جتنا ننگا دیکھا نا اتنے گر جاتے ہیں موقع پر. بڑا پہنچا ہوا, تعویذ بھی دے کے جا, نمبر بھی دے کے جا, کیا کرے گا تجھ سے سٹے کے نمبر پوچھے. ننگے لوگوں کے پیچھے پڑ گیا, جو کپڑے نہیں پہنتا وہی بڑا مست ہے. میرا تو وہی پیر ہے, اتنے لمبے بال لیے گھوم رہا, 6 انگوٹھی پہنی پڑ گیا. بھائی میرا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے, بڑا پہنچا ہوا. کہہ رہے نماز بھی یہاں نہیں پڑھتا, مدینے میں پڑھے, اور کھانا یہی کھاتا, کھانا یہی کھائے گا, نماز مدینے میں جائے گا پڑھنے کے لیے. روحانی پڑھ لیتا ہوں تو کھانا بھی روحانی کھا لیا کر مر جائے گا کیا. تو لوٹ پڑی ہے, امت کو لوٹنے کی لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. جاہلوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے, قبضہ کر لیا. پتہ ہی نہیں شریعت مصطفیٰ کیا ہے, دین کیا ہے. نہیں مسئلہ آنا میرے پیر دبا خالی جو چاہے تو لے کے چلا جا. نہیں جی, آؤ تمہیں ایک پیر کی کہانی بتاؤں. پیر سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے. مرید وہ ہوتا ہے جس کی پیر کے آگے اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی, بڑے پائے کے بزرگ گزرے.
تو آپ کا ایک خادم تھا نا حجام، بال بنایا کرتا تھا، تو 2 سال کا اس کا بیٹا گم ہو گیا. جب 2 سال کا اس کا بیٹا گم ہوا نا تو حضرت کے پاس آیا اور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کہنے لگا حضور بیٹا نہیں مل رہا ہے، آپ کچھ نہیں بولے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضور بیٹا غائب ہو گیا ہے، پھر کچھ نہیں بولے. تیسری بار مرید نے پھر کہا حضور بیٹا نہیں مل رہا ہے. 3 بار میں کوئی جواب نہ ملا نا پھر اس نے تالا لگا لیا. 18 سال تک کچھ نہیں بولا بیٹے کے لیے. 18 سال. آج پہلی بار میں پیر تعویذ نہ دے تو کہتا یہ رہی تیری مریدی، یہ رہا تیرا سلسلہ، یہ رہا تیرا شجرا. ہم تو وہاں جائیں گے جہاں ہمیں چائے بھی پلائی جائے، جہاں گدوں پہ بٹھایا جائے. یہ بھی کوئی مسئلے. تو 18 سال تک چپ رہا. 18 سال کے بعد جب وہی دن لوٹ کے آیا نا تو گھر میں بات چل رہی تھی نا، ماں تو ماں ہوتی. 18 سال کے بعد روئی، شوہر سے کہنے لگی آج 18 سال ہو بیٹا غائب ہوئے. تو کوئی بات نکل آئی نا تو شوہر نے پھر پیر کا تذکرہ کر دیا نا. اس نے کہا اپنے پیر کا نام مت لینا، میں اس وقت تک تمہارے پیر کو نہیں مانوں گی جب تک میرا بیٹا نہیں لاتے تھے. تو آج دانا مل گیا تھا بیوی کی طرف سے. تو اٹھا اور حضرت کی بارگاہ میں گیا. جیسے ہی پہنچا نا حضرت نے کہا یار میرے بال تو مونڈ دے. اس طرح لے کے کھڑا ہوا. موقع بھی اچھا مل گیا. آدھا سر مونڈا تھا نا تو زبان دانتوں کے نیچے دبا رکھی تھی اور چاہتا تھا کہ آج پیر کے آگے کچھ نہیں بولے. لیکن جو آنسو ہے نا اور جو جذبات ہوتے ہیں یہ اپنے راستہ چنی لیتے. آنسو بن کے ٹپکے اور پیر کے سر کی اس جگہ پہ گرے جہاں بال نہیں تھے. آنسوؤں کی گرمی سے پیر نے پہچان لیا. شاہ سلیمان کہنے لگے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس کچھ نہیں حضور، آج 18 سال بعد بیوی نے تانا دیا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہارے پیر کو تب مانوں گی جب وہ میرا بیٹا لا دیں گے، مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ مرید کہتا حضور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے جملے ہیں. اتنا سننا تھا. شاہ سلیمان توسوی نے مسکرا کے اپنے مرید کا چہرہ دیکھا. اچھا یہ بات ہے؟ کہا حضور ڈر اس بات کا ہے اگر بیٹا نہ ملا میری بیوی نے کچھ کہہ دیا کہیں میری زبان سے کوئی جملہ نہ نکل جائے. اتنا سننا تھا. شاہ سلیمان کہتے ہیں اچھا میرے بال مون پریشان نہ ہو، تو گھر بعد میں جائے گا تیرا بیٹا پہلے آ جائے گا. 18 سال کے بعد شاہ سلیمان توسوی کہتے ہیں گھر بعد میں جائے گا بیٹا پہلے آ جائے گا. اور یار ان کی رفتار کو کوئی نہیں لگ سکتا ہے، کوئی نہیں لگ سکتا. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آپ چلیے. آپ ایک دن آدھا پیر رکھتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں ہٹا لیتے ہیں. کسی نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آدھا پیر رکھتے ہو ہٹا لیتے ہو. کہا بزرگوں نے کہا ہے کہ عرش الہی بزرگوں کے ایک قدم ہوتا ہے. کہا جب میں قدم بڑھا رہا ہوں میرا تو ایک قدم بھی نہیں، آدھا ہی قدم بیٹھ رہا ہے. اور یار کون پکڑے گا ان کی رفتار کو؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے. کہا تو گھر بعد میں جائے گا بیٹا پہلے آ جائے گا. جلدی سے سر گھر کی طرف دوڑا. سوچ رہا تھا دیکھتا ہوں میری بات پہلے ہوتی ہے یا پیر کی بات پہلے ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا اور جا کر کے دیکھا دروازے پہ لوگوں کی بھیڑ تھی. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تو بھی دیکھ تیرے گھر کی بات ہے. کہا کیا ہوا؟ آج کوئی 18 سال کا اجنبی بیٹا آیا ہے کسی کا، اجنبی نوجوان ہے، گھوڑا باہر کھڑا ہے. یہ دیکھ اندر بیٹھا تیرے گھر میں کوئی اجنبی. اندر گیا نا تو پہلے خون کے رشتے لوگ پہچان لیتے تھے، آج نہیں ہوتی پہچان. آج تو اپنے چہرے نہیں پہچانے جاتے. پہلے لوگ خالی خون کی گرمی سے پہچان جاتے تھے یہ کوئی میرا ہے، لیکن آج نا خون بہتا ہوا دیکھ کے بھی کسی کو ترس نہیں آتا. اتنی نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئی ہیں. بھائی بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو معاف کرنے تیار نہیں، باپ بیٹے کو معاف کرنے تیار نہیں. نفرتیں ہوتی. اتنی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر لی ہم نے. ہمارے گھر کی بیوی ہم سے کہتی کھڑکی نہ لگانا، اس کے گھر کے بچوں کی آوازیں آئیں گی. اتنے سخت دل ہو گئے. اپنے بچوں کے لیے ہم نے دیواریں اونچی کر لی، سکے بھتیجوں کے لیے آج ہمارے دسترخوان پر جگہیں نہیں رہی. کیا فائدہ ہے اس نعروں سے؟ اگر تم حضور کے سچے غلام نہیں ہو سکتے تو نعرے کھوکھلے جائیں گے. کون جا رہا؟ دلوں میں جگہیں پیدا کرو. تم نے نہیں دیکھا آج شادیاں ہوتی ہیں، میرج ہالوں میں انوائٹیشن کارڈ جاتے ہیں، دنیا کی اولاد آتی ہے، سگے بھتیجوں کے لیے دسترخوان پہ ایک کرسی خالی نہیں ہے. اپنے اپنے ہوتے ہیں. ان سے پوچھو جن کو خدا نے پریوار نہیں دیا ان کی زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے. خون کی گرمی پہچانے جا پہچانے کرو اپنوں کو. اگر یہ نہ ہونا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ اکیلا رہتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
میں بڑی بات نہیں کہتا، میں ان سے بات کرتا ہوں، صرف وہ لوگ میری بات کو سمجھے ذرا جنہوں نے اپنوں کے جنازے اٹھا لیے. کتنے کہتے ہیں یار جب سے بھائی کا جنازہ اٹھایا گھر خالی لگتا ہے، جب سے اپنے کہے نا گھر میں دل نہیں لگتا. یہ رشتے ہوتے ہیں اپنوں کے. آج نفرتیں بڑھتی، بانٹو یار پیار، قسم خدا کی پیار بانٹو کہ تمہاری کمائی سے اگر سگا بھائی کھائے گا کم نہیں پڑے گا. اللہ تمہارے حصے، اس کے حصے کا بھی تمہارے دسترخوان پہ نازل سبحان اللہ بے شک نازل فرما دے گا. آج اگر نہ سکے اپنے بچے کھا رہے ہو، بھتیجا آ جائے جیل میں رکھ کے کہتا نہ بیٹے اندر کھا لے، وہ آ رہا ہے ورنہ بانٹنا پڑے گا. تجھے کیا پتا بانٹنے میں کتنا مزہ ہے. کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا بانٹنے میں مزہ آتا ہے. بے شک اپنوں سے ہم بچا رہے. ہاں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کپڑے جب اتارے گئے، آپ کے کپڑے تو کمر پہ نہ کالے کالے نشان تھے. لوگ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار شہزادی ہو کے کمر کالی ہے. تو جو غلام تھا اس نے کہا اگر آقا کی بات نہ ہوتی تو میں یہ راز نہ بتاتا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کوئی ویسے دھبے نہیں ہے. کہا پھر کہا کہ رات میں جب دنیا سو جاتی تھی نا تو امام حسن ناچ کی بوریاں اٹھا کر کے یتیم اور بیواؤں کے دروازوں پہ خود ڈال کے سبحان اللہ بے شک ہے. اتنی جگہ ہمارے دل میں نہیں، یہ جگہ اتنی دلوں میں جگہ پیدا کرو، محبتیں بانٹے، محبتیں پیدا کر لیں. تو جب آپ پہنچے نا وہ گھر پہ، مرید صاحب پہنچے، جوان بیٹے کو دیکھا نا بیٹے نے باپ کو دیکھا. 2 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا. خون نے گرمی ماری نہ لپٹ گیا باپ سے. باپ بیٹے سے لپٹ کے رویا. باپ نے بیٹے سے کہا یار بتا کیسے گیا تھا اور کیسے آیا. اس نے کہا جانے کا تو پتا نہیں، 2 سال کا تھا، لیکن میں نے جب ہوش سنبھالا نا تو میں ایک سکھوں کے گھر میں تھا، لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے ہم نے تجھے اٹھایا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اٹھایا کہاں سے. پھر بتایا کیسے. اس نے کہا میرا سردار جو میرا مالک تھا نا سکھ وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا، مجھ سے کہا گھوڑا تیار کر. کہا میں گھوڑا تیار کر کے دروازے پہ کھڑا تھا، کوئی بزرگ آئے مجھے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھر تک لا کے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا پہچان لے گا؟ بیٹا کہنے لگا کیوں نہیں پہچانوں گا، جس نے اتنا بڑا احسان کیا اسے کیسے بھول سکتا ہوں. لیکن سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کا آدھا سر منڈا ہوا تھا، آدھے سر پہ بال موجود تھے. یہ ہوتے ہیں پیر اور یہ ہوتے ہیں رشتے. کوئی مسئلہ ہے اپنے پیر میں کچھ ہے نہیں، اپنا پیر ڈھول ہے تو دوسروں کو گالی دینی شروع کر دی. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، رضوی ہو، حشمتی ہو، برکاتی ہو، چشتی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو جو سلسلہ متصل ہو، حضور تک پہنچتا ہو، اور کوئی بھی سلسلہ منقطع نہ ہو، پیر میں ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو یہ سارے سلسلے حضور کے قدموں میں لے کے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ حضور کے قدموں میں. بس یہی سوچ کے آپس کے جھگڑے ختم کریں کہ یہ پیر ذریعہ ہے مصطفیٰ تک پہنچانے کا، پیر ذریعہ ہے حضور تک پہنچانے کا. پیر نبی نہیں ہے ہمارے، یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا. نبی ذریعہ ہے خدا تک پہنچانے کے لیے، اور ہم نے نہ اسے دیواریں بنا لی. نہیں، بزرگ کوئی بھی ہو سنی صحیح العقیدہ ہے تو جھک جایا کرو. جھکنے سے کبھی عزتیں کم نہیں ہوتی ہیں. اللہ عزتوں میں اضافہ فرمایا کرتا ہے، عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے. محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے سے پیار بڑھو. اور کبھی جب بیٹھا کرو نا تو نہیں لگنا چاہیے یہ کون بیٹھا ہے، سب دیکھ کے یہ کہتے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان. صرف ایک رنگ ہونا چاہیے، حضور کی غلامی کریں، حضور کی عزت کریں، اور سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کریں. سوچ سمجھ کے. ورنہ میں کہتا ہوں کئی لوگوں کا اعتراض بھی ہے، میں کہتا ہوں کئی پیر ایسے ہیں جو مرید کی وجہ سے ٹھوکے جائیں گے، اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیروں کی وجہ سے ٹھوکے جائیں گے. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. آج حضور کا بیٹا آیا ہوا ہے، نصیب ہے تیرا میرا، قسمت ہے. آج آل رسول کی آمد ہوئی ہے، اصلی نسلی سید کی آمد ہوئی ہے. ہاں ان کے لیے لوگ تو سب کے لیے یہ شعر پڑھتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں یہ شعر یہیں پہ سچا لگتا ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. سبحان اللہ سبحان. جنت کے پھول ہے. اور جب سارے ذریعہ ہیں خدا سے ملنے ملانے کا تو پھر ہمارے ذریعے ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہم خدا رسول سے دور ہو رہے ہیں؟ قریب ہو جائے. ہم گھمنڈ ہے نا ہمارے دل کے اندر، اتنا تکبر آ گیا، اتنا تکبر. اللہ معاف کرے. اگر کوئی غریب کسی پیر کے ہاں چلا جائے، میں نے دیکھے اسٹیٹس لوگوں کے،
ہاں لوگ اسے اپنی عزت کا حصہ سمجھتے کہ ہماری شان کا حصہ ہے. ہم چلیں تو 36 نعرہ لگانے والے 35 گاڑی کے آگے پیچھے. ہاں جس گاڑی سے ہم اترے اس کی قیمت آسمان کو چھوتی ہو. تو پیر بنے گا نہیں جی، ایسے پیر نہیں بنتے. پیر وہ ہوتے ہیں جن پہ مصطفیٰ کی بھی نظر ہوتی ہے، غوث الورا کی بھی نظر ہوتی ہے. سبحان اللہ. حالات بگاڑ کے رکھ دیے بالکل. میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. کہیں میں بلا وجہ نہیں جھکتا ہوں کسی کے آگے. حضرت جی خالی جبہ کبہ مجھے مانوس نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں بندے کو، میں غلط ہوں، میں جانتا ہوں، گناہگار ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے من کی بات کہہ رہا ہوں. جس میں اخلاق نہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اخلاق کے بغیر تم ایک دیوار ہو، جس میں اخلاق ہے وہ حضور کا سچا نام ہے. سبحان. حضور کا سچا نام. کئی جگہ میں نے دیکھا، خانقاہ میں چلے جائیے، اگر مالدار مرید آیا بلاؤ اندر، ڈائریکٹ دسترخوان، میٹھا شیٹھا یہ لے وہ لے، کھا پی، زبردستی کھلائے جائے. بندہ غریب مرید آ جائے، نہیں بیٹھیے آپ، ابھی ملتے ٹھہریے، بھی ملتے. کیوں؟ اس کی رگوں میں خون نہیں ہے، اس کی رگوں میں پانی ہے. جو کلف لگے کپڑے پہن کے آیا، یہ کوئی جبریل امین کے دیے ہوئے ایڈریس پہ آیا. کیوں امت کے ساتھ تو بات کرتے ہو؟ امیروں سے بات کرتے ہو تو لہجے اور ہوتے ہیں، غریبوں سے بات کرتے ہو تو لہجے اور ہوتے ہیں. کیوں تمہارے لہجے بگڑ جاتے ہیں جب کسی غریب سے سامنا ہوتا ہے؟ قسم خدا کی تو کتنا بھی بڑا پیر ہو جا، مدینے والے مصطفیٰ سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اگر ابو بکر جیسا امیر آیا، لہجہ اتنا ہی میٹھا تھا جتنا میٹھا میرے حضور نے بلال کے لیے لہجہ دیا تھا. کیوں تمہارے لہجے ایسے نہ رہے؟ آج کا اسٹیٹس ہو گیا، غلط نہیں ہے. امیروں کے پیر امیر ہیں، بے شک ہے. وہ غریبوں کے پیر غریب ہیں. امیر کہہ رہا میں اس سے مرید ہوں گا جس کی گاڑی کے پہیے کی قیمت 40,000، لیکن میں پھر بھی غریب کے انتخاب کو سلام کرتا ہوں. وہ گاڑی کے پہیے نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جس کا رشتہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ جا کے. سبحان اللہ. سبحان. حالات بگڑتے جا رہے ہیں امت کے، تو پیروں کو بھی سوچنا چاہیے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اللہ معاف کرے میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آیا کوئی کہنے لگا حضور میرے گھر چلیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ بزرگوں کو تکلیف نہ دیا کرو، میرے گھر چلو میرے گھر چلو. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی وقت نہیں بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اعتراض ہمیں ہو جاتا جی فلاں کے گھر آئے تو میرے گھر نہیں آئے. ان کی جگہ ایک دن رہ کے دیکھ، اگر سر چکرا نہ جائے گا تو بات کرنا. اگر تمہارے گھر میں 4 بچے ہو، ایک ادھر سے دامن کھینچے ایک ادھر سے کھینچے، تو بیوی سے کہتے ہو یہ پکڑ میرا دماغ چل گیا. 4 بچوں میں اتنا دماغ چل جاتا، پھر انہیں تو پورے ہندوستان سے آوازیں نہیں جاتی. سبحان اللہ. ان کی ذمہ داریوں کو سمجھا کرو، انہیں زیادہ بزی نہ کیا کرو، ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا کرو. یار ضروری نہیں ہے تیرے گھر میں قدم رکھے تب برکت ہوگی، تیرے گھر میں جا کر کے ہاتھ اٹھائے تب برکت ہوگی. اور یار خدا نے انہیں وہ شانیں بخشی ہیں، اگر یہ جنگل میں کھڑے ہو کر کے شہروں کو دعا دے دیں تو شہر ترقی کر جاتے ہیں. اس لیے کہ ہاتھ ان کے ہوتے ہیں نظر فاطمہ زہرا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. حضور حسان ملت، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مسئلہ ہوا نا حضرت وہ پیر صاحب سے کہنے لگا حضور میرے گھر چلیے. پیر صاحب نے کہا نہیں جی مجھے وقت نہیں ہے، کبھی پھر چلیں گے. اس نے کہا پچھلی بار جب آئے تھے تب بھی آپ نے ہی کہا تھا کبھی پھر چلیں گے. اس نے معلوم کیا کہا، نہیں حضرت میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا آپ نہیں گئے. تو پیر صاحب کہہ رہے نہیں تو آئے نہیں، پہلی بار آیا جھوٹ بول رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں دیکھتا رہ گیا یار، میں دیکھتا رہ گیا. جب کھانے کے لیے پیر صاحب بیٹھے نا تو جو سیٹ جی تھے نا اس کے سارے بچوں کو بلا کے کہے تو بھی میرے ساتھ کھا، تو بھی میرے ساتھ کھا. وہ غیرت کر پیر، شرم کر، تجھے کیا لگتا امیر کے بچوں کو کھلائے گا جنت تیرے باپ کی ہو جائے گی. نہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قسم سے، اگر کوئی غریب آیا ہے نا کپڑے پھٹے پرانے ہیں اس سے کہ پیارے بیٹھ جا میرے ساتھ تو لقمے کھا لے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قسم خدا کی ہو سکتا ہے 7 راتوں کے کھڑے ہو کر کے قیام سے مصطفیٰ راضی نہ ہو، کسی غریب امتی کو دسترخوان پر بٹھا کے اسے عزت دیتے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، خود خدا بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ. 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 زندہ باد.
زندہ باد. میں حضرت کو دیکھتا ہوں حیرت میں رہتا ہوں یار، کوئی ہو کیسا بھی ہو، جس سے مسافہ کریں گے مسکرا کے کریں گے، سبحان اللہ سبحان. جس سے مسافہ کریں گے مسکرا کے کریں گے. اور یار بس اگر ان میں اخلاق نہیں ہوگا تو کس میں اخلاق ہوگا؟ اخلاق تو ان کے گھر سے چلا ہے، ان کے گھر سے اخلاق چلا ہے. اور وہ ریت نبھائی ہے یار، قسم خدا کی کائنات میں کوئی یار اتنی اچھی یاری نہیں نبھاتا جتنا حضور نے امت سے سچی یاری نبھائی ہے. بے شک. کوئی نہیں نبھاتا یار، کوئی نہیں نبھاتا ہے جتنا ان کی یاری سچی. نوجوانوں انتخاب ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا، اور پلیز اچھا ہونا چاہیے. لیکن ایک گزارش کروں گا، صرف ایک گزارش. میں جانتا ہوں آج نا نقصان جو ہو رہا ہے نا، کچھ خانقاہوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. کچھ لوگوں نے یہ کہا جی ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری خانقاہ پرانی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نیا ہو یا پرانا، اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دے گا نا تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا، کہیں کا نہیں رہے گا. کچھ خانقاہوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے کہا نا ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں، ہم تو پرانے باپ دادا ہی، ہمارے تو ساتھ کچھ تو تکولی ہوئے. آج جا کے دیکھ لو وہاں بھی بنے بیٹھے ہیں، مارے ہوں پہ یہ نہیں جی. پوری زندگی حضور نے نا مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمتوں پہ اعلیٰ حضرت نے پہرے دیے ہیں. آج نا ہماری ضرورت بن گئی اعلیٰ حضرت، ضرورت ہے اعلیٰ حضرت. اور ہمارے بیچ سے نا یہ پلپلاپن ختم ہو جانا چاہیے. پلپلاپن ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیتے ہیں اور ان سے بھی مسافر ہو رہے ہیں جو مصطفیٰ کے خلاف عقیدے لیے بیٹھے. نہیں جی، تو رنگ چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، ایک ہو جائیے، مضبوط ہو جائیے. اور یہی عقیدہ جو بریلی والوں نے دیا ہے کوئی کام نہیں ہے کمر کے، یاد رکھنا. اس لیے نہیں چھوڑتے نا کہ یار یہ پیسے والا ہے، یار یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس لیے نہیں چھوڑتے 4 دن کی زندگی کیسے کٹے گی. تو نے یہ تو سوچ لیا اگر اس سے چھوڑ دی ہم نے تو زندگی کیسے کٹے گی. یہ کیوں نہیں سوچتا اگر اس سے ہاتھ ملا لیا تو مرنے کے بعد کا حال کیا ہوگا؟ کیوں نہیں سوچتے؟ جانتے ہو زمین کے اوپر تمہاری چل رہی ہے، زمین کے نیچے صرف مصطفیٰ کی چلے گی، صرف حضور کی چلی. عقیدہ وہ رکھو جو بریلی والوں نے دیا اور ایسی زندگی جی کے جاؤ. شام سے کہو تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. واہ واہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پیر کی پہچان یہ ہے. اس سے پوچھ لو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیریت ہے. اگر وہ کہتے جی اعلیٰ حضرت، نام سن کے چہرے پہ اس کی بہاریں آ جائیں تو سمجھ لینا سچا پیر ہے، ورنہ سمجھ لینا ڈنڈی مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی وہ بڑے مولانا تھے، صحیح ہے، ہم بڑا کام کیا، سمجھ لینا پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے. نہیں، ایسے لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. ہاتھ میں ہاتھ اسی کے دینا جو حضور کا عاشق ہوگا، حضور کا غلام ہوگا. جو جس کا اپنا معاملہ کلیئر نہیں ہے وہ گھر کا کرا لے گا، کرا سکتا ہے، مروا دے گا. اگر اندھے کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے تو میں لے کے گر جائے گا. ہاں، جس سے خود نہیں چلا جاتا تو وہ تمہیں کہاں لے کے جائے گا؟ ہاتھ اس کا پکڑنا جو یہاں پکڑے تو پھر حضور کی گنبد خضرا پہ جا کے سبحان اس کا پکڑنا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان مال سب کا مالک بنا دینا. یہی تو مسئلہ ہے. تو ایسے مرید بننا ہے، ایسے حالات پیدا کرنے ہیں، دلوں میں محبتیں بانٹیں. اور ایک بات، آخری بات کہہ جاؤں، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی آپ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں صرف گزارش کروں گا اتنی آپ سے نوجوانوں، ہم اپنی زندگی میں نا صرف اپنا ظاہر دیکھتے ہیں، کپڑے کیسے ٹھیک ہے نا، کوٹ بھی ٹھیک ہے، پھر شیشے کے آگے کھڑے ہو گئے. تھوڑا سا ذرا شیشے سے بھی بچا کر، اس شیشے نے تباہ کر دیا ہمارے جوانوں کو. شیشے پہ مگر یاد رکھنا شیشہ صرف باہر کا دکھاتا ہے، اندر کا نہیں. اس کے دھوکے میں مت آنا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاتم تھا. آپ نے منگایا شیشہ، کوئی کام کرتے ہوئے ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے کہا شیشہ لاؤ. تو جب شیشہ ٹوٹا تو مرید بھی غوث پاک کا تھا، خاتم بھی غوث پاک کا تھا. یہ نہیں کہا حضور ٹوٹ گیا شیشہ، اس نے کہا حضور از قضا آئینہ جلدی شکست. حضور موت آئی تھی شیشے کی، وہ ٹوٹ گیا، ٹائم پورا ہو گیا، اس کا وقت آ گیا تو چلا گیا. ہاں، جب
اتنا سنانا تو غصہ نہیں کیا غصے پاک نے، غصہ نہیں کیا، فرمانے لگے خوب شد آلائے خود پیری شدی، بہت ہی اچھا ہوا، خود دیکھ، جو خود کو دیکھنے والا ہے آلہ تھا وہی ٹوٹ گیا۔ کیوں حضور مسکرائے، کہنے لگے اب خود کو نہیں دیکھے کریں گے، صرف اپنے رب کو دیکھا کریں گے۔ سبحان اللہ تو ہم جو کھڑے ہوتے ہیں نا شیشے کے آگے کہتے ہیں اللہ کیسا ہے، کوئی کیا کرے گا، یوں ہاتھ مارے گا بالوں پہ، ٹھیک ہے جی، اور اگر مونچھے تو یوں مار لیا، ٹھیک ہے، داڑھی ہے تو کٹ کرا رہے نا، یہ مت دیکھ میں کیسا لگ رہا ہوں، لوگ کیا کہے گے، کھڑے ہو کے شیشے کے آگے دیکھا کر یار میں ویسا لگ رہا ہوں نا جیسا حضور کو پسند ہے، میرا چہرہ ایسا ہے کہ نہیں جیسے آقا کو پسند ہے، میرے کپڑے ایسے ہیں کہ نہیں جیسے آقا کو پسند ہے۔ کہتے ہو نا مولوی 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 کتنی گالیاں دیتے صبح سے شام تک، کتنا عقیل سمجھتے ہیں، لاؤ یار 5,000 والا کوئی بھی اٹھا لو جس کی تنخواہ 5,000 ہو، اور وہ کھڑا ہو جائے جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو، جو 2 لاکھ کما رہا ہو، اپنے کپڑے ملا 5,000 والے سے، قسم خدا کی 2 لاکھ کمانے والے کے کپڑے اتنے صاف نہیں ہوتے ہیں جتنے 5,000 میں نماز پڑھانے والے کے کپڑے صاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ فیصلہ کیا کبھی اپنے آپ سے کھڑا کیا، بالوں کی کٹنگ جا کے دیکھو، ایسے ایسے فوٹو لگے پڑے، ایک کے تو بچھو بنا ہوا تھا، عجیب کیڑے ایک ایسے لیے ہو گیا، اس کی پونچھ بنی پیچھے حضرت، یا اللہ ہو کیا گیا جوان، ایسے چہرے ہم نے بنا لیے، یہ پرواہ نہیں ہے جب داڑھی پہ اس طرح چلتا ہے میرے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کبھی سوچا ہم نے اچھے اچھے کوٹ خریدے، اچھی اچھی پینٹیں خریدی، اچھے اچھے جوتے خریدے، لیکن کوئی لباس ایسا نہ خریدا جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرے، خدا بھی جسے پسند کرے۔ وہ جوانوں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم ان کی یاریوں میں ڈوب گئے جو لے کر کے ڈوب جائیں گے، کاش ان سے یاری لگائی ہوتی جن کی یاریاں یہاں بھی کامیاب کرے گی وہاں بھی کامیاب کرے گی۔ بدلو اپنے طریقے، داڑیاں منڈایا نہ کرو، چہرے مصطفیٰ جیسے بنا لو، لباس مصطفیٰ جیسے پہن لو۔ آج حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد پجامے اتار کے چیک کیا جاتا ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے کہ نہیں، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور یار زندگی میں بھی شرمندہ رکھے، مرنے کے بعد بھی کپڑے اترتے ہیں، حیاتی ہے، اور یار ایسا چہرہ بنا مرنے کے بعد پجامہ نہ کھولا جائے، چہرہ بتا دے، اور یار شمشان نہ لے کے جانا، قبرستان لے جاؤ، اس لیے کہ یہ لاوارث نہیں ہے، یہ اوغ ہے جس کا بغداد والا بھی وارث ہے، مدینے والا بھی۔ سبحان اللہ بے شک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد۔ بہت خوب، ایسے چہرے بناؤ جوانو، ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی زندگی جی رہے ہو، یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، کتنا کر لیں گے اس میں، ہم کیا کیا حاصل کر لیں گے۔ کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کپڑوں پہ دھبے بھی نہ لگے اور تم خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ؟ نہیں پیارے، پہلے انا کو مٹانا پڑے گا، پہلے میں ختم کرنی پڑے گی، پہلے یہ فیصلہ کر تو ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو قسم خدا کی حضور کی جوتیوں کے صدقے ایسا نہ کچھ نہیں ہے تیرے میرے پاس جتنا کہ حضور۔ کسی نے حضرت عمر کو دیکھا تھا مقام طہامہ میں آنسو بہا رہے تھے، کسی نے کہا عمر آدھی دنیا کے بادشاہ آنسو بہا رہے، کہا تھا مجھے ایک بات یاد آ گئی، کہا کون سی کا ایک دن تھا 5 اونٹ دیے تھے باپ نے، لائن میں نہیں لگ رہے تھے، آج وہی عمر ہے، کل بھی وہی عمر تھا، فرق اتنا ہے کل 5 اونٹ لائن میں نہیں تھے، آج آدھی دنیا لائن میں کھڑی ہے، سبحان اللہ۔ آدھی دنیا لائن میں کھڑی۔ کا رونے کی بات کیا، کہنے لگے قسم خدا کی عمر کا کوئی کمال نہیں، یہ حضور کی نسبت کا کمال ہے، جب سے حضور کا دامن تھاما ہے آدھی دنیا لائن میں لگا ڈالی ہے، آدھی دنیا لائن میں لگا ڈالی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ جی ہم تو 25% ہے، کیا کر لیں گے، اس سے کوئی گولی چلانے کہہ رہا ہے، بم چلانے کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ فرمایا گیا مسلمانوں اپنی تعداد پہ ناز نہ کرنا، کثرت سے گھمنڈ نہ کرنا، تم جب بھی کامیاب ہوگے خدا کی رحمت سے کامیاب ہوگے، خدا کی رحمت سے، کبھی تعداد سے نہیں، رحمت سے کامیاب ہوگے۔ کیا کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے، جب دکھ جاؤ، جب تھک جاؤ، مصلی بچھا دے اور اپنے رب کو رو کے دکھا دے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، نوجوانوں بڑا کریم رب ہے ہمارا تمہارا۔ کبھی اسے منانے کی عادت ڈالو نا، عادت ڈالو اسے منانے کی نہیں ہے۔ نوجوان 18 گھنٹے گیم کھیل لیتا ہے، 6 گھنٹے یہ گیم چل رہی تھی، تو پاگل ہو گیا جی، گیم چل رہا ہے پتہ نہ کون سا ہے وہ، ایک تو ٹرین میں شور مچا رہا رات کے 3 بجے، مار مار مار،
کہہ رہا مار مار میں کون ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا ایک موبائل چلا وہ نہ کچھ پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے عجیب مسئلہ یار پاگل ہو گئی دنیا موبائل پہ بیٹھ کے 3 بجے مار مار کی صدائیں دینے والوں 1 بجے مصلی بچھا کے صرف اللہ اللہ کی صدائیں دے لیا کرو بے شک صرف اپنے رب کو پکار لیا کرو قسم خدا کی جب دنیا سوتی ہے نا اور رب رحمتوں کے دروازے کھول کے کہتا مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے اس وقت بس تجھے ہونٹ ہلانے کی دیر ہے اسے دینے میں دیر نہیں لگے گی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہ کی راہ دکھلائے کسے رہا بے منزل ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کبھی تعداد پہ گھمنڈ نہ کرنا کل بھی مسلح پاور تھی ہماری آج بھی مسلح پاور ہے جو خدا نے سجدوں میں پاور رکھی ہے نا وہ کسی چیز میں پاور نہیں ہے بزرگان دین فرمایا کرتے مسلح کی طاقت کو لوگ نہیں سمجھتے مسلح وہاں لے جاتا ہے جہاں کوئی روک کے نہیں لے جا سکتا کسی نے کہا کہاں لے کے جاتا ہے کہا جب بندہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تو مسلح بندے کو خدا تک لے جایا کرتا ہے خدا تک لے جایا کرتا ہے لیکن عقیدے خراب ہو گئے ہمارے درمیان میں شرک گھستا جا رہا ہے شرک عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہم سوچتے پیر تو دے سکتا ہے خدا نہیں دے سکتا آپ کہیں گے یہ کیسے بول رہے تو الٹی بات کر رہے نہیں سچی بات ہے دکھ لگے بتا تو نے کتنی بار سجدے کیے روکے تیرے کھیت میں نا کیڑا لگا تو سیدھا کہاں گیا پیر صاحب کے پاس تعویذ دے دو بخار آیا تو نے کہا تعویذ دے دو